ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکندر اعظم کون تھا اور اس کی آخری خواہش کیا تھی۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بادشاہت کی مسند پر بیٹھا وہ نوجوان جس کے سامنے دنیا جھکتی تھی، نام تھا سکندر اعظم۔ ایک ایسا فاتح جو سمندروں کو پار کر کے، صحراؤں کو عبور کر کے، پہاڑوں کو پھلانگ کر اپنی سلطنت کو وسعت دیتا گیا۔ اس کی تلوار جب چمکتی تو دشمن کے لشکر پسپا ہو جاتے، اور جب اس کا لشکر بڑھتا تو شہر کے شہر اس کے قدموں میں آ گرتے۔ لیکن اقتدار اور طاقت کی چمک کے پیچھے ایک تھکی ہوئی روح بھی تھی۔ سالوں کی جنگیں، طویل فتوحات اور بے شمار مہمات کے بعد سکندر کا بدن کمزور ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ جو کبھی جوانی کی روشنی سے دمکتا تھا، اب وقت کے بوجھ سے مدھم پڑ چکا تھا۔ ایک دن بابل کے محلات میں سکندر اپنے بستر پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سانس بھاری ہو چکی تھی اور جسم پر بیماری کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے معالجوں کو بلایا اور کہا، کیا میں دوبارہ میدان جنگ میں اتر سکوں گا؟ معالجوں نے نظریں جھکا لی۔ خاموشی میں سب کچھ کہہ دیا گیا۔ سکندر سمجھ گیا وقت قریب آ چکا ہے۔ آخری نصیحت۔ اس نے اپنے جنرلوں کو بلایا۔ کمرہ بھر گیا۔ ہر طرف وہ سپاہی تھے جو برسوں سے اس کے ساتھ تھے، وہ لوگ جنہوں نے خون، پسینہ اور آنسو اس کے ساتھ بانٹے تھے۔ کمزور آواز میں سکندر نے کہا، میں دنیا کا فاتح رہا ہوں، لیکن اب میں موت کے در پر ہوں۔ میرے پاس 3 خواہشیں ہیں، انہیں میری تدفین میں ضرور پورا کرنا۔ پہلی، میرے تابوت کو میرے شاہی طبیب کندھوں پر اٹھائیں۔ دوسری، میری قبر تک کا راستہ سونے، چاندی اور جوہرات سے بھر دینا جو میں نے زندگی میں کمائے۔ تیسری، میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر رہیں تاکہ سب دیکھ سکیں۔ جرنیل حیران تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے بادشاہ، یہ کیسی عجیب خواہشات ہیں؟ حکمت کے موتی۔ سکندر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، پہلی خواہش اس لیے کہ لوگ جان لیں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی موت سے بچانے میں معالج بے بس ہوتے ہیں۔ دوسری خواہش اس لیے کہ دنیا دیکھ لے میں نے زندگی میں جو دولت جمع کی وہ سب یہیں رہ گئی، میرے ساتھ کچھ نہ گیا۔ تیسری اس لیے کہ لوگ یاد رکھیں میں دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں۔ خاموشی اور آنسو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ جرنیل جو کبھی تلوار کی چھنکار سے زمین ہلا دیتے تھے، آج اپنے بادشاہ کی باتوں پر آنسو بہا رہے تھے۔ سکندر کی سانسیں دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب دنیا کا سب سے بڑا فاتح اپنے خالق کے حضور حاضر ہو گیا۔ اس کی سلطنت بعد میں کئی حصوں میں بٹ گئی، لیکن اس کے آخری الفاظ آج بھی صدیوں بعد گونجتے ہیں، زندگی جیتنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے، دولت رکھنے کے لیے نہیں، بانٹنے کے لیے ہے، اور وقت ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔